جب باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے، ووالد وما ولد، جب اس باپ کی قسم ہے تو جس بچے کے مولود ہونے کی وجہ سے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، اس پیدا ہونے والے کی بھی قسم، اس بچے کی بھی قسم۔ یہ دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے جس کے ماں باپ کا شرف بیٹے کی وجہ سے۔ دنیا کے ہر ماں باپ کی عزت بیٹے پر لازم ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے والدین اگر حیات رہتے تو ان پر اپنے بیٹے کی تعظیم واجب تھی۔ اس لیے اللہ نے، اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ تو ویسے بھٹی صاحب تو کہیں گے قیامت تک لگے رہو اس موضوع پہ، باقی ساری دنیا کے موضوع چھوڑ دیں، اور یہ موضوع ہے بھی ایسا، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن وہ اس محدث کچوچوی نے کہا تھا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ ہم تو مدینے سے بھی اس لیے واپس آتے ہیں کہ مدینے کی ڈیوٹی کرنی ہے، تو اللہ اس ڈیوٹی پہ لگائے رکھے تو مزہ ہے، بیٹھ کے سن لینا، باتیں کر لینا یہ آسان ہے، لیکن اصل کمال ہے سیدہ آمنہ کے لال کی نوکری، سبحان اللہ، اور ڈیوٹی۔ اور یہی وہ، آج میں گاڑی میں ان کے اشعار پڑھتے ہوئے میرا سر چکرا گیا، آج پھر مجھ میں ہمت نہیں وہ میں پڑھوں۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں، میرا سٹیمنا ہی نہیں ہے اتنا، حالانکہ میں خود شاعر ہوں۔ پوری ادب کی تاریخ میں نے نہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھی، نہ سنی، نہ پڑھی کہ وہ ماں کیسی ماں ہوگی جسے پتہ ہے، جسے بچہ شکم میں ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں رؤیا امی، فرمایا لوگوں میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ آپ کو تو یہ بات سمجھ نہیں نہ آئی، جن رضی اللہ عنہ والوں کو آئی ہوگی ان سے پوچھو، یہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی تعارف تمہیں نہ ہو تو بس اتنا یاد رکھنا کہ میں آمنہ بنت وہب کا لخت جگر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم علیہ السلام شکم میں ہیں، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، وہ جو بیویاں بنو ہاشم کی اور قریش کی اس وقت پاس ہوتی تھی، وہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ماجدہ، اب نام غور کرو سر، والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دائی کا نام حلیمہ، خادمہ کا نام برکہ، اور پیدائش کے وقت جو خدمت کر رہی خاتون اس کا نام شفا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ، تو کہتے ہیں جس آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا لال ابھی میرے شکم میں تھا، ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس کی برکت ایسی تھی کہ میں روز جاتی تھی پانی بھرنے، روز پانی بھر کے لاتی تھی، کبھی کوئی تکلیف اور مشقت اور گرانی محسوس ہی نہیں، برکت تھی، ہلکا پن تھا، سکون تھا، جو عام عورتوں کے ساتھ حالات ہوتے ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں۔ اور ہر روز خواب میں دیکھتی، کبھی سیدہ حوا بشارتیں دے رہی ہیں، کبھی سیدہ مریم آ رہی ہیں، کبھی سیدہ آسیہ آ رہی ہیں، کبھی جنت کی حوریں آ رہی ہیں، کبھی فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ تجھے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، انتی حملتی بسید ہذہ الامہ، یہ جو تیرے شکم میں بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اس امت کا سردار ہے اور سید العالمین ہے۔ وہ ماں کے جذبات کیسے ہوں گے جس کا شوہر بچے کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا اور وہ مدینہ سے لوٹ کے مکہ آ رہی ہیں اور راستے میں ابوا کے مقام پر بیمار ہو گئی، اور سیدہ ام ایمن برکہ جن کا نام ہے وہ ساتھ ہیں۔
تو وہ جو اشعار سیدہ آمنہ نے اس وقت پڑھے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی دلیل کچھ بھی نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، ان کی وہ نعت ان کے ایمان کی دلیل کے لیے کام ہے۔